پاکستان کو اب یہ بات سمجھانا ہے کہ مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تیر کا مسلم لیگ اور شیر سے ہے. باقی الیکشن میں دو جماعت ہے جو آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں اور اب پاکستان کے عوام کو دعوت دیتے ہیں, تمام سیاسی کارکن کو دعوت دیتے ہیں, جمہوریت میں یقین رکھنے والے ہر سیاسی کارکن کو دعوت دیتے ہیں کہ آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے. انشاءاللہ تعالی ہم اس شیر کا شکار کریں گے, اس کا راستہ روکیں گے, اس کو چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک شخص کو ایک موقع دیا جاتا ہے اور وہ ناکام رہتا ہے, دوسری دفعہ موقع دیا جاتا ہے ناکام رہتا ہے, تیسری دفعہ موقع دیا جاتا ہے تو ناکام ہوتا ہے, تو پھر ہم کس خوشی میں اس شخص کو چوتھی دفعہ تسلیم کرے, کس خوشی میں ہم اس شخص کو تو چوتھی دفعہ مانے کہ یہ ملک کا وزیر اعظم ہے. اب وقت آ گیا ہے, پاکستان کا 70% آبادی نوجوان ہے, نوجوانوں کا دور ہے. اب وقت آ گیا ہے اس ملک کا کہ ہم نوجوان قیادت کی ضرورت ہے جو آپ کا مسائل, آپ کے مسئلے کے اساس ہو, آپ کو جانے, تاکہ ہم مل کے محنت کر سکے, مل کے جدوجہد کر سکے, مل کے عوام کو, اس ملک کو مشکل سے نکال سکے. آپ نے میرے منشور کو گھر گھر لے کے جانا ہے. آپ پاکستان کے عوام کو میرے پیغام پہنچائے کہ یہ 10 نکاتی ایجنڈا ہے, یہ عوامی معاشی معاہدہ ہے, یہ بلاول بھٹو زرداری کے 10 وعدے ہیں کہ اگر میں وزیر اعظم بنتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی یہ تمام 10 نکات پہ میں عمل درآمد کروں گا. میں غربت کا مقابلہ کروں گا, میں بے روزگاری کا مقابلہ کروں گا, میں مہنگائی کا مقابلہ کروں گا. یہ 10 نکات کیا ہے؟ آپ گھر گھر جا کے میرے بھائی میرے بہنوں آپ جائے, ڈور ٹو ڈور جائے, گھر گھر جائے, پاکستان کے عوام کو بتائیں, بدین کے عوام سے پوچھے کہ کیا آپ کا تنخواہ پہ گزارا ہوتا ہے. اگر نام ہی جواب ملتا ہے تو ان کو بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری کا عوامی معاشی معاہدہ ہے. ہمارا تو پہلے وعدہ ہے کہ ہم نہ صرف انشاءاللہ تعالی وفاقی حکومت بنا کے اپنا آپ کے تنخواہوں میں آپ کے آمدنی میں اضافہ کریں گے, مگر انشاءاللہ تعالی میں اس کو دگنی کر کے دکھاؤں گا. آپ جائیں, پاکستان کے عوام کے پاس جائیں, ان کو بتائیں کہ یہ میرا وعدہ ہے, بلاول بھٹو زرداری کا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں غریب عوام کو 300 یونٹ تک مفت بجلی سولر کے تھرو پہنچاؤں گا. آپ گھر گھر پہنچے, آپ ان کو بتائیں کہ قائد عوام نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا, تو
تو پاکستان پیپلز پارٹی وہ مکان کا نعرہ پورا کرنا چاہتا ہے، وہ مکان کا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ ہم 20 لاکھ پکا گھر سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے بنا رہے ہیں، ان کے گھر کے خواتین کو مالکانہ حقوق دلوا رہے ہیں۔ ہم یہ کام پورا پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں، ہم پورا پاکستان میں غریب ترین خاندانوں کو پکا گھر دینا چاہتے ہیں، ان کے عورتوں کو، ان کے خواتین کو مالکانہ حقوق دلوانا چاہتے ہیں۔ آپ پاکستان کے بدین کے عوام کو بتائیں کہ اگر آپ 30 لاکھ گھر بنانا چاہتے ہو، اگر آپ غریبوں کا چھت دلوانا چاہتے ہو، مالکانہ حقوق دلوانا چاہتے ہو، تو پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائے، تیر کو جتوائے، عوامی حکومت بنائے۔ آپ میرا موقف پہنچائے کہ پی پی کا حکومت بنے گا تو بلاول بھٹو زرداری نے وعدہ کیا ہے کہ غربت کا مقابلہ کریں گے، اور غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے، مگر ہم بلا سود قرضہ دلوائیں گے تاکہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے جن کو فائدہ مل رہا ہے ان کو انشاءاللہ تعالی ہم بلا سود قرضہ دیں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے، اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے اور اپنا کردار ہمارا ملک کی معیشت میں ادا کر سکے۔ ہم نے اگر خواتین کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے ہیں تو آپ مزدوروں کے پاس پہنچے، محنت کشوں کے پاس پہنچے، ان کو بتائیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو نے وعدہ کیا ہے کہ بے نظیر مزدور کارڈ لے کر آئے گا اور مزدوروں کو محنت کا صلہ دلوائے گا، مزدوروں کو مالی مدد پہنچائے گا۔ آپ پاکستان کے کسان کے پاس جائے، سندھ کے ہاری کے پاس جائے، ان کو یہ بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا تھا، تو اگلی بار انشاءاللہ تعالی ہم بے نظیر ہاری کارڈ دیں گے، ہاری کارڈ۔ انشاءاللہ تعالی ہم ہاری کارڈ کے تھرو پاکستان کے کسان کے جیب میں پیسہ دلوائیں گے، مالی مدد پہنچائیں گے۔ ٹی اے پی پہ اگر ہم نے آپ کو مالی مدد دینا ہے تو اس کارڈ کے تھرو، اگر ہم نے بیج آپ کو پہنچانا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کارڈ کے تھرو آپ پاکستان کے چھوٹے کسان کو، پاکستان کا ہاری کو بتائے کہ اس کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو زرداری آپ کا فصل کا انشورنس کروائے گا تاکہ اگلی بار اگر قدرتی آفت ہو تو آپ کو نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ آپ کا انشاءاللہ تعالی ہاری کارڈ سے ہم آپ کو انشور کروائیں گے۔ آپ نوجوانوں کو بتائیں، نوجوانوں کے پاس پہنچے کہ پیپلز پارٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ شروع کیا تھا، اگلی بار نوجوانوں کے لیے یوتھ کارڈ لے کر آئیں گے، نوجوانوں کو مالی مدد پہنچائیں گے، نوجوانوں کو روزگار دلوائیں گے، نوجوانوں کو تعلیم اور وہ سکلز دیں گے جس سے ان کو روزگار مل سکے۔ اور آخری جو ہمارا وعدہ ہے اس عوامی معاشی معاہدہ میں، اس 10 نکاتی ایجنڈا میں، کہ ہم انشاءاللہ تعالی یونین کونسل کی سطح پر بھوک مٹاؤ پروگرام چلائیں گے اور پاکستان کا کوئی بچہ انشاءاللہ تعالی بھوک
بھوکا نہیں سوئے گا. یہ تو پیپلز پارٹی کا منشور ہے, یہ پیپلز پارٹی کا نظریہ ہے. کوئی اور سیاسی جماعت جو اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, نہ ان کے پاس منشور ہے, نہ ان کے پاس پلان ہے, نہ ان کو احساس ہے کہ پاکستان کے عوام کس مشکل سے گزر رہے ہیں, کہ پاکستان کے عوام کتنی تکلیف میں ہیں. وہ صرف اور صرف اپنی پرانی سیاست, اپنی نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں. وہ سیاسی انتقام میں یقین رکھتے ہیں, ہم آپ کی خدمت کرنے پہ یقین رکھتے ہیں. آپ اپنے لیے پاکستان کی عوام کی ترقی کے لیے میرے ساتھ دے. انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کی قسمت بدلیں گے, اس ملک کی عوام کی قسمت بدلیں گے. آپ ایک نئے سوچ کے ساتھ دے, ایک نئی سیاست کے ساتھ دے, جو ملک کو جوڑتا ہے, ملک کو تقسیم نہیں کرتا. جن کا پیغام ہے, ہمارا پیغام ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کو ایک کر کے غربت کا بھی مقابلہ کریں گے, بے روزگاری کا بھی مقابلہ کریں گے, مہنگائی کا بھی مقابلہ کریں گے. باقی سیاستدانوں آپس میں لڑ رہے ہیں, میں آپ کے لیے لڑ رہا ہوں, آپ کے لیے لڑ رہا ہوں. آپ میرے ساتھ دے, مجھے کامیاب کروائے, تیر پر بور لگائے, تیر پر تھپا لگائے, پیپلز پارٹی کو جتوائے, تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کا نمائندہ بنوں گا. اور جب پیپلز پارٹی کا حکومت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کا اصل نمائندگی اتنے سالوں بعد اسلام آباد میں بیٹھ کے فیصلے کریں گے. میں نے مراد علی شاہ صاحب سے کہا تھا کہ شاہ صاحب اگلی بار اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ بدین کے فیصلے کراچی کے بابو کرے. آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگلی بار جب صوبائی بجٹ بنتا ہے تو سندھ بھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کابینہ, پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت ہر ضلع میں پہنچیں گے. ہم کھلا کچہری رکھیں گے, ہم آپ سب کو دعوت دیں گے اور ہم کہیں گے آپ آئے, یہ آپ کا وسائل ہے, یہ آپ کا پیسہ ہے, آپ فیصلہ کریں آپ کو کیا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی اس بجٹ میں آپ نے شہید فاضل راؤ کے نام کا ایک میڈیکل یونیورسٹی میرے بدین کو عوام کو دلوانا ہے, تاکہ یہاں کے نوجوان تعلیم حاصل کر سکے, ان کو روزگار کے موقع ملے. ہمارا کوشش ہوگا انشاءاللہ تعالی کہ ملک کا ہر اضلاع میں, ہر ڈسٹرکٹ میں ہم ایک یونیورسٹی یا کیمپس کا قیام چاہتے ہیں, تاکہ ہم آپ کے گھر تک وہ تعلیمی ادارے قائم کریں. آپ کو دور دور نہ جانا پڑے, آپ کو حیدرآباد نہ جانا پڑے, کراچی نہ جانا پڑے. جیسی ہمارا صحت کے نظام, ہم چاہتے ہیں کہ ہر جگہ ہم مفت علاج کا ہاسپٹل قائم کریں. آپ نے ٹنڈو محمد خان میں میرے لیے اتنا شاندار NICVT کا معیاری علاج کا صحت کا ادارہ بنا دیا ہے. اب میں چاہتا ہوں آگے جا کے یہ میرا بدین کا عوام کے حق ہے کہ ان کو بھی. ویسے تو مہندرو صاحب نے جب وہ صحت کا وزیر تھا ہمیں بدین میں جو ہاسپٹل دیا, جو انڈس کے ساتھ مل کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں چل رہا ہے, وہ تو مفت علاج دلوا رہا ہے, مگر ساتھ ساتھ آپ نے اگلی بار NICVT کا کوئی یونٹ یہاں بھی کھولا.
الیکشن 8 فروری کو ہے اور آپ نے، میں سن رہا ہوں کہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ جیت رہے ہو. میں چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو، کہ آپ اوور کانفیڈنٹ نہ ہو جائے کہ اس لیے کہ آپ کو کوئی اپوزیشن نظر نہیں آ رہا ہے. تو آپ نے محنت کرنا ہے، آپ نے کاسٹنگ پچھلے الیکشن سے ڈبل کروانا ہے اور میرے تمام امیدواروں کو جتوانا ہے. میں نے پاکستان بھر میں ٹکٹس کا تقسیم کیا ہے. یہ بہت مشکل ایک پروسیس ہوتا ہے. میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتا ہے، مگر اب یہ فیصلے ملک بھر میں ہو چکے ہیں، بدین کے ہو چکے ہیں، سندھ کے ہو چکے ہیں. غلط ہو یا صحیح، یہ میرے فیصلے ہیں. تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے ساتھ دے، تیر کے ساتھ دے اور میرے تمام امیدواروں کو جتوائے. آپ جتنی بڑی اکثریت مجھے جتوائیں گے اتنا زیادہ کام میں آپ کے لیے کر سکوں گا. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ ہر سیٹ سے جیتے، اس لیے میں سندھ کا چپا میں کام کرنا چاہتا ہوں. میں ایسا کوئی علاقہ نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں جہاں کام نہیں کر سکے. ہم کشمیر سے لے کے کراچی تک اس صوبے کے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا حکومت بنتے جا رہی ہے. آئے ہماری ساتھ دے، ہمارا مخالفت نہ کرے. جگہ جگہ کوئی لوکل ایشوز تو ہو سکتے ہیں، مگر آپ پورا صوبہ کا سوچے، آپ پورا ملک کا سوچے کہ جتنا طاقت آپ مجھے دلوائیں گے اتنا طاقت کے ساتھ میں آپ کا کام کر سکوں گا. جتنا سیٹس آپ مجھے دلوائیں گے، جتنا اکثریت آپ مجھے دلوائیں گے اتنا زور کے ساتھ میں آپ کا کام آ سکوں گا. تو آپ نے مجھے مدد کرنا ہے، آپ نے میرے ہاتھ مضبوط کرنا ہے. آپ نے ہر الیکشن میں مجھے پچھلے الیکشن سے زیادہ سیٹس دلوائے ہیں. اس دفعہ آپ کی محنت کی وجہ سے میں نے آپ کو کراچی کا میئر دلوایا ہے، میں نے حیدرآباد کا میئر جیالہ بنایا ہے. یہ پہلی بار ہوا ہے، یہ سندھ کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے. آپ ذرا سمجھو یہ کتنا اہم بات ہے کہ عامل غیر جمہوری قوتیں جو تقسیم کی سیاست کو اس صوبہ میں لے کر آئے تھے، نفرت کی سیاست کو اس صوبہ میں لے کر آئے تھے، اور آپ کا کراچی پہ، آپ کا حیدرآباد پہ قبضہ کر کے بیٹھے تھے. اپنی عوامی طاقت سے، جمہوریت سے جیالہ میئر کراچی بنایا ہے، جیالہ میئر حیدرآباد بنایا ہے. میں آپ کا جد و جہد لڑ رہا ہوں، آپ کا آواز بن کے اسلام آباد پہنچتا ہوں اور آپ کا آواز اسلام آباد پہنچاتا ہوں، پوری دنیا پہنچاتا ہوں. تو اگر آپ مجھے اکثریت دلوائیں گے، اگر پورا سندھ، اگر پورا پاکستان، اگر جگہ جگہ میرے نمائندے منتخب ہوں گے تو وہ پل کا کردار ادا کریں گے. وہ میرا آواز وہاں کے عوام تک پہنچائیں گے، وہ وہاں کے عوام کے آواز مجھ تک پہنچائیں گے. تو اس لیے 2-3 ہفتوں کی بات ہے کہ آپس کا جو لڑائیاں ہوں گے ہم ان کو بھول کے اپنے
دھرتی کی خاطر، اپنے ملک کی خاطر، اپنے عوام کی خاطر ایک ہو کے تیر کے ساتھ دے، تیر پہ مور لگائے، تیر پہ تھپا لگوائے. مجھے بھاری اکثریت دلوائے تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا کام کیا جا سکتا ہے. آخر میں اپنے امیدواروں سے ایک عہد لینا چاہ رہا ہوں، وعدہ لینا چاہ رہا ہوں. میرے جو بدین سے امیدوار ہے وہ ذرا کھڑے ہو جائیں. میر غلام علی تالپور صاحب میرا ماتلی کا M&A کا امیدوار ہے. دادا لپوٹو صاحب، محمد لپوٹو میرا MPA کا امیدوار ہے. میر علی بخش تالپور صاحب میرا MPA کا امیدوار ہے. حاجی رسول بخش چاندیو صاحب میرا M&A کا امیدوار ہے. M&A یہ تو بہت ضروری ہے، اپنے اسلام آباد پہنچانا ہے. ارباب امیر اللہ ارباب امان اللہ میرا MPA کا امیدوار ہے. ہمارا نوجوان امیدوار ہے. تاج محمد ملا صاحب میرا MPA کا امیدوار ہے. اور اسماعیل راؤ صاحب کو تو آپ جانتے ہو. پہلے میں ان سب سے ایک وعدہ لینا چاہ رہا ہوں. آپ سب ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرے گلاچی کے عوام سے، بدین کے عوام سے. ہاتھ اوپر کر کے وعدہ کرے کہ اگر میرے لوگ آپ کو کامیاب کرواتے ہو، الیکشن جتواتا ہے، آپ کے لیے محنت کرتے ہو، آپ کے لیے ووٹ مانگیں گے تو آپ نے ان کا خدمت کرنا ہے. آپ نے الیکشن جیت کر یہیں رہنا ہے. کراچی یا اسلام آباد زیادہ ٹائم نہیں، یا بدین کو آپ ٹائم دیں گے، ان کا کام کریں گے. روزگار اپنے رشتہ داروں کا نہیں، ان کو دیں گے. کام اپنے رشتہ داروں کا نہیں، ان کا کریں گے. خدمت عوام کے کریں گے. تو انہوں نے وعدہ کیا ہے آپ سے، آپ سب سے وعدہ کیا ہے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ وعدہ کرے کہ آپ میرے تمام امیدواروں کو جتوائیں گے، بھاری اکثریت سے جتوائیں گے، ان کے لیے ووٹ مانگیں گے، ان کے لیے جدوجہد کریں گے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. تپے پہ تھپا، بدین کا نشان کیا، کسانوں کا نشان کیا، جیلوں کا نشان کیا، مزدوروں کا نشان کیا، ہم سب کا نشان کیا، شہیدوں کا نشان کیا، وفاداروں کا نشان کیا، جیت کا نشان کیا. نعرے بھٹو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.